بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سالار بہمن جاذبیہ شہنشاہ ارد شیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت الیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ بہمن جاذبیہ اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جابان الیس کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر الیس کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور الیس کا رخ کر لیا۔ ابھی جاذبیہ واپس نہیں آیا تھا، جابان تک شہنشاہ ارد شیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا، اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو الیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود اجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد بن ولید انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے الیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مثنہ بن حارثہ اپنے جابازو کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مثنہ بن حارثہ نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسرا کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے۔ دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نظر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مثنہ نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر الیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار، دشمن آ رہا ہے۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا بپا کر دیا، خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کچھ شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جس طرف بہمن جاذبیہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھوڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کس کا لشکر ہے۔ یہ دوست ہیں۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، یہ فارس کی فوج ہے۔ یسوع مسیح کے پجاریوں، درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایات کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جابان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے۔ انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گئے تھے۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ پولیس سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا، جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا کہ آگے ہیرا ہے، تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسرا کا دل ٹوٹ جائے گا،
बल्कि फारस के पूरे लश्कर के हौसले टूट जाएंगे। हीरा मदाइन से ज्यादा कीमती है। सब्जाजार में एक घोड़सवार जैसे तैरता चला आ रहा हो। खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के वस्त में थे। किसी और को उस सवार की तरफ भेजने की बजाय उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उस सवार को रास्ते में जा लिया। वह मुसन्ना बिन हारसा के दस्ते का एक सवार था। इब्ने हारसा का पैगाम लाया हूँ, सवार ने खालिद बिन वलीद से कहा। पुलिस के मैदान में आतिश परस्तों की फौज भी आ गई है। इब्ने हारसा ने कहा है कि संभल कर आगे आएं। फौरन वापस जाओ, खालिद बिन वलीद ने सवार से कहा, और मुसन्ना से कहो कि उड़कर मुझ तक पहुंचे। मुसन्ना का कासिद यूं गायब हो गया जैसे उसे जमीन ने निगल लिया हो। उसके घोड़े के टाप कुछ देर तक सुनाई देते रहे, जो दरख्तों में से गुजरती हवा की शां शां में तहलील हो गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस अपने लश्कर में आए और अपने सालारों को बुलाकर उन्हें बताया कि आगे सिर्फ बकर बिन वाइल के लोग ही नहीं बल्कि मदाइन का लश्कर भी उनके साथ आ मिला है। उन्होंने अपने सालारों को यह भी बताया कि मुसन्ना बिन हारसा आ रहा है। उन्होंने पहले की तरह सालार आसम बिन अमर और सालार अदी बिन हातम को दाएं और बाएं पहलू में रखा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुसन्ना यूं आन पहुंचा जैसे वो वाकई उड़कर आया हो। इब्ने हारसा खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या तुमने अपनी आंखों से फारस के लश्कर को ईसाइयों के साथ देखा है? मुसन्ना बिन हारसा ने सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि उन्होंने जांबाजी का मुजाहरा करके बहुत कुछ मालूम कर लिया था। उन्होंने अपने जासूस आगे भेज रखे थे। उन्होंने इत्तला दी थी कि मदाइन की फौज ईसाइयों से आ मिली है। मुसन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी मालूमात हासिल करने का इरादा कर लिया। रात को उन्होंने अपने साथ 3 सवार लिए और दुश्मन के पड़ाव के करीब जाकर घोड़ों से उतरे और उन्हें एक दरख्त के साथ बांध दिया और वहां से वो छुप छुप कर और जहां जरूरत पड़ी वहां पेट के बल रेंग कर पड़ाव के नजदीक चले गए। आतिश परस्तों के संतरी पड़ाव के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे। यह सफर 12 हिजरी के वस्त की रातें थी। आधे चांद की चांदनी थी जो फायदा भी दे सकती थी, नुकसान भी। 2 संतरी उनके सामने से गुजर गए। उन्हें पीछे से जाकर पकड़ा जा सकता था, लेकिन उनके पीछे पीछे एक घोड़सवार आ रहा था। उसने अपने संतरियों को आवाज देकर रोक लिया और उनके पास आकर उन्हें बेदार और होशियार रहने को कहने लगा। वो कोई कमानदार मालूम होता था। मुसलमान रात को तो हमला नहीं कर सकते, एक संतरी ने कहा, फिर भी हम बेदार और होशियार हैं। तुम सिपाही हो, घोड़सवार ने हुक्म के लहजे में कहा। जो हम कमानदार जानते हैं वो तुम नहीं जानते। मुसलमानों का कुछ पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरे। उन्हें आम किस्म का दुश्मन ना समझो। तुमने मुसन्ना बिन हारसा का नाम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि किसरा ने मुसन्ना के सर की कीमत कितनी रखी है? तुम अगर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लाओ या उसका सिर्फ सर पेश कर दो तो तुम मालो माल हो जाओगे, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं सकोगे। वो जिन है, किसी को नजर नहीं आता। चलो आगे चलो, अपने इलाके का गश्त करो। संतरी आगे निकल गए और घोड़सवार वहीं खड़ा रहा। मुसन्ना बिन हारसा अपने 3 जांबाजों के साथ एक घनी झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। घोड़सवार उस तरफ जाने के बजाय जिस तरफ संतरी चले गए थे दूसरी तरफ चला गया। घोड़े पर उसे पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। मुसन्ना ने अपने एक जांबाज के कान में कुछ कहा और घोड़सवार कमानदार को देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसन्ना करीब के एक दरख्त पर चढ़ गए। उनके जांबाज ने जरा ऊंची आवाज में कुछ कहा। कमानदार ने घोड़ा रोक लिया। जांबाज ने उसे वापस आने को कहा। वो उस आवाज पर वापस आ रहा था। अचानक दरख्त से मुसन्ना कूदे और घोड़सवार के ऊपर गिरे और उसे घोड़े से गिरा दिया। मुसन्ना के एक आदमी ने दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और 2 ने कमानदार को दबोच लिया और उसका मुंह बांध दिया। उसे और उसके घोड़े को वहां से दूर ले गए। उन्होंने अपने घोड़े खोले और वहां से इतनी दूर निकल गए जहां वो चीखता चिल्लाता तो भी उसकी आवाज उसके पड़ाव तक ना पहुंचती। जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ कि तुम्हारी फौज कहाँ है? मुसन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार की नोक उसकी शाहराग पर रख कर पूछा। वो बहमन जाज़विया के लश्कर का कमानदार था। उसने जान बचाने की खातर सब कुछ बता दिया। ये भी कि जाज़विया मदाइन चला गया है और उसकी जगह जाबान सालार है और बकर बिन वाइल का लश्कर उन्हें इत्तफाक से मिल गया है। उसने ये भी बताया कि उस कबीले के कुछ सरदार मदाइन से फौज अपने साथ लाएंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि मदीने की फौज कहाँ है? मुसन्ना ने उससे पूछा। वो बहुत दूर है, कमानदार ने जवाब दिया। हम उस पर हमला करने जा रहे हैं, शायद 2 रोज बाद। जब उसे हर एक बात मालूम हो गई तो उसे हलाक करके लाश वहीं दफन कर दी गई। सूरज तलू हो चुका था जब मुसन्ना बिन हारसा खालिद बिन वलीद को ये रुदाद सुना रहे थे। तादाद का अंदाजा क्या है? खालिद बिन वलीद ने पूछा। सही अंदाजा मुश्किल है बिन वलीद, मुसन्ना ने कहा। हमारी और उनकी तादाद का तनासुब वही है जो पहले था। वो हमसे 4 गुना नहीं तो 3 गुना से यकीनन ज्यादा हैं। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को रोका नहीं ताकि वक़्त ज़ाया ना हो और दुश्मन को बेखबरी में जा लें।
انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے لیے، خود سوچا اور احکام دیے۔ ان عربوں کے متعلق آتش پرستوں کے سب سے زیادہ جری اور تجربہ کار سالار ہرمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں اور صحرا میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہرمز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انہیں دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں دلدل ہے، لیکن ہرمز کے خواب اسی سرسبز اور دلدلی علاقے میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خدا کی قسم، تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو۔ خالد بن ولید نے اپنے سالاروں سے کہا، اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دی ہیں۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مصنع نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں، دریائے فرات اور دریائے حصیف کے درمیان ہے۔ میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنیوں کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ ان ٹہنیوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالے چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا، ہمیں آمنے سامنے کا مارکا لڑنا پڑے گا۔ ابن عمر اور ابن حاتم پہلووں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارثہ، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا مارکا لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی تربیت دے رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو، لیکن اندھا دھند نہیں، نظم و ربط بہت ضروری ہے۔ ابن ولید مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا۔ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں حارثہ کے بیٹے۔ خالد بن ولید نے کہا، جا، میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مصنع بن حارثہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ گھوڑا خالد بن ولید کے لشکر کو دے گئے تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے سے مدینے کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے اور جن کے سر لوہے کی ہودوں سے اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کے ہول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا، ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کی عظمت تھی۔ اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ ان کی جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز حق و خون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور اوپر آسمان تھا۔ باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاطم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ لا ریب ایمان کی پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جبان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری ابن حشام اور محمد حسنین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈو کی طرح پالا جاتا تھا۔ سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوج ہی سلطنت اور تحت و تاج کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ فارسی سالار جبان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کر دیے گئے تھے۔ گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھی۔ لشکر کو شراب بھی دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جبان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی ہلوسے دل سے لڑیں گے اور اچھے سے اچھا کھانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔
خالد بن ولید اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبڑوں سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ تبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا بپا کر دیا۔ ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے۔ لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوفزدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینے کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھی اور سارے لشکر کو زیرہ پہننی تھی۔ جبان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ اس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا۔ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا، جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد بن ولید نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ میں ہوں عبد الاسود اجلی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد بن ولید کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد بن ولید نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد بن ولید نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار ہتا گیا۔ عبد الاسود نے بھی خالد بن ولید کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آئے۔ اب کہ عبد الاسود نے وار کیا، خالد بن ولید نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا۔ اس کے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے بھاگ کر نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد بن ولید نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد بن ولید سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ خالد بن ولید پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے خالد بن ولید کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد بن ولید نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کٹ تو نہ سکی لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ خالد بن ولید نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا۔ وار کو روکنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد بن ولید نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگانا شروع کر دیا۔ ابن ولید، خالد بن ولید کے ایک سالار نے بلند آواز سے کہا، اسے ختم کر دو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ خالد بن ولید نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگا نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا۔ گردن پوری نہیں کٹی تھی۔